رات جو ہے کچھ وصولی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. یہ اس خطے کے فلسفے اور دنیا کے مذاہب کے بارے میں جتنی بحثیں ہوتی ہے ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ان مذاہب یا افکار و نظریات کی جو ہے ہم تبلیغ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے، بلکہ ازداد سے جو ہے جو مد مقابل کی چیزیں ہوتی ہے تو ان سے جو ہے باتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اندھیرے کا تذکرہ جو ہے اس لیے کیا جاتا ہے کہ اجالے کی جو ہے وہ اہمیت ہو. کشمیر کے بہت معروف بزرگ جو ہے شیخ علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان سے ان کے ایک مرید نے پوچھا کہ حضرت یا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیوں پیدا کر دیا ہے؟ اگر شیطان نہ ہوتا تو آدمی جو ہے صرف نیکیوں پہ چلتے. تو حضرت نے کہا کہ پھر تمہاری نیکیوں کی اہمیت کیا ہوتی؟ تو تاریکی کی جو ہے بات جو ہوتی ہے وہ اجالے کی اہمیت کو بتلانے کے لیے ہے، اور اس کا بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مقصد ہے. تو میں وہ ترتیب کے ساتھ جو ہے جو نظریہ لانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. مولانا نے ابھی کئی چیزیں بتائی ہے وہ، اور آپ نے یہاں جو بہت تفصیل سے بہت کچھ لکھا گیا ہے جو ہے، خاص طور سے عربی میں اور فارسی میں بہت چیزیں ہیں. تو یہ سنسار اور مذہب جو ہے یہ بہت ایک نازک مسئلہ ہے. یہ جو ہے ایک ایسے گول گھر کی طرح ہے جس میں ایک ہی دروازہ ہے، نکلنے کا بھی اور داخل ہونے کا بھی. تو اس میں جو آدمی صحیح سے داخل ہونا چاہتا ہے، جو نکلنا چاہتا ہے، تو وہ پوری جو ہے وہ توجہ دینی پڑتی ہے. اگر وہ گول گھر کا چکر لگا رہا ہے اور وہ کچھ اور سوچنے لگا یا وہ کھجلاتا ہوا جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، وہ دروازہ پیچھے چھوٹ جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ مذہب میں ہے. تو توجہ اگر آپ نہیں دیں گے کہ جو ہے وہ دروازہ آنے والا ہے تو ہم کو نکلنا ہے، دروازہ آنے والا ہے کہ ہم کو داخل ہونا ہے، تو یہ پوری چیزیں جو ہے وہ توجہ پر ہے. اور یہ جو ہے سائنٹیفک اور تجربے کی بات ہے کہ وہ پوری چیز جو ہے وہ توجہ اور دھیان پہ جو ہے وہ مبنی ہوتی ہے. حتیٰ کہ جو ہے کھانا پینا جو ہے، یہ جو کھانوں میں لذت ہوتی ہے یا کوئی چیز آپ کو جو اچھی لگتی ہے اس کا تعلق بھی دھیان اور توجہ سے ہے. اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ جو ہے فلائٹ جو ہے وہ چھوٹنے والی ہے اور بہت کم ٹائم جو ہے رہ گیا ہے، تو اگر آپ کا دھیان جو ہے توجہ اس طرف ہے تو کھانا جو ہے نا بہت اچھا بھی سامنے رکھا رہے گا تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا. اور ایک دوست آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کھانے کو بیٹھے، بہت اچھا کھانا رکھا ہو، کہہ دیا کہ باہر جو ہے وہ پولیس کھڑی ہے اور وہ آپ کے نام جو ہے وارنٹ ہے. تو جیسے کھانے میں آپ کو مزہ آ رہا تھا، یہ سنتے ہی جو ہے وہ مزہ جو ہے آپ کا بے مزہ ہو جائے گا. کیوں کہ آپ کی توجہ اس طرف چلی گئی ہے. تو یہ جو توجہ ہے دھیان ہے. ایک لفظ انگریزی میں وہ تو آیا ہے، وہ جرمن لفظ جو گیسٹالٹ بولا جاتا ہے، دیکھنے کا جو ہے وہ زاویہ. تو کچھ چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں تو بادل کو چلتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں، تو جب آپ دھیان لگاتے ہیں تو وہ پورا نقشہ جو ہے نا وہ آپ کا دھیان اور توجہ بناتی ہے. تو آپ بادل کو جو ہے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کبھی وہ پہاڑ کی شکل میں جو ہے نظر آتا ہے، کبھی گائے کی شکل میں، کبھی جو کسی اور جانور کی شکل میں، کبھی جھاڑی کی شکل میں. تو یہ وہ بادل جو ہے نا اپنی جگہ ہے، لیکن وہ چیزیں جو ہے نا وہ آدمی کی توجہ بناتی ہے، وہ جو ہے وہ دھیان بناتا ہے. تو
اور جہاز کو دیکھتے بہت بلندی پر ہے وہ تو چھوٹا نظر آتا ہے، جہاز جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ دیکھنے کا معاملہ جو ہے وہ دوری جو ہوتی ہے وہ نزدیکی جو ہوتی ہے تو وہ اس حساب سے چیزوں کا جو ہے معاملہ ہوتا ہے۔ تو میں نے جو رات میں جو چیز بتائی تھی تو ابھی جیسے مولانا نے بتایا کہ وہ ایک تو یقین کی بات جو میں نے کی ہے، اور جب بھی جو ہے آپ جو ہے منزل تک پہنچیں گے تو رہنما کا جو ہے وہ جو ہے یقینی ہونا ضروری ہے، اور رہنما کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ شک نہیں ہونا چاہیے، اور اس رہنما کے حوالے سے جو ادارہ بنے وہ ادارہ بھی جو یقینی طور پہ جو ہے ہونا چاہیے، اور اس کا جو ہے وہ سمت اور رخ اور دشا بھی جو ہے وہ متعین ہونا چاہیے۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ صحیح جگہ جو نہیں پہنچ پائیں گے۔ ہمارے یہاں جو ہے نا کچھ لوگوں نے بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ بحثیں جو ہے وہ شروع کر دیے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، فلاں فلاں ہے۔ اب میں نے جو ہے مختلف مذاہب کی چیزیں دیکھی ہے، 18 پران جو ہے، اور دنیا کی سب سے ضخیم کتاب جو ہے وہ مہابھارت ہے۔ اتنی ضخیم کتاب دنیا میں کہیں نہیں لکھی گئی ہے، اتنی ضخیم کتاب جو ہے آج کی تاریخ میں وہ 65-70 کلو ہے، وہ اتنی ضخیم کتاب ہے وہ۔ اگر آپ پوری کتاب پڑھیں تو اتنی ضخیم کتاب جو 1,00,000 اس میں جو ہے اشلوک ہے، تو اتنی ضخیم کتاب جو ہے، اور اتنی چیزیں آپ پڑھتے ہیں، اور جو پرانوں میں ہے 18 پران جو ہے وہ بھی سب جو ہے ہندی انگریزی میں چیزیں ہیں، اردو میں بہت کم چیزیں آئی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اپنے یہاں جو ضعیف ترین روایت ہے اس کا مقابلہ بھی دوسرے مذہب کی جو مذہبی کتابیں نہیں کر پاتی ہے۔ تو اگر وہ ضعیف روایت ہے اور جو ہے شواہد سے قرائن سے تائید ہو جاتی ہے تو اس پہ بہت زیادہ ہمیں بحث کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ تو شخصیت، رہنما شخصیت اور ادارہ، اور جو ہے وہ اس کی بنیاد پہ جو سماج ہے، وہ تینوں اگر وہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس میں جو ہے وہ جو ہے تعین کا جو ہے وہ سمت کا تعین ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اپنے یہاں جو ہے وہ شخصیت کے طور پہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تعلق سے جو ہے وہ ہفتی نے جو ہے ہسٹری آف عرب میں انہوں نے عرب میں لکھا انہوں نے کہ پیغمبر اسلام جو ہے واحد شخصیت ہے جو تاریخ کے اجالے میں ہے کہ ہر آدمی جو ہے سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے آج تک جتنے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے لکھا بولا ہے وہ اس کی کوئی صحیح بنیاد نہیں ہے، وہ مفروضات کی بنیاد پہ جو ہے اعتراض کیا ہے۔ جو آپ نے کہا ہے یا کیا ہے وہ اس بنیاد پہ نہیں ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے۔ اب چونکہ خنزیر کو جو ہے وہ پیغمبر صاحب نے اس لیے جو ہے حرام قرار دے دیا کہ وہ ایک دن سوئے ہوئے تھے، وہ جو ہے ان کو کاٹ لیا خنزیر نے، اس لیے حرام قرار دے دیا کہ ارے بھائی یہ کہاں ہے بھائی۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے سید قطب نے جو ہے الجاہلیۃ فی القرن العشرین میں اس واقعے کو جو ہے لکھا ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے جو مفروضات کی بنیاد پہ، تو اپنے یہاں جو ہے اسلام میں مسلم سماج میں یہ جو اپنے یہاں جو فن رجال ہے اور فن نقد رجال ہے یہ کسی قوم میں نہیں ہے کہ راویوں کے بارے میں جو ہے ایک راویوں کے بارے میں جن سے جو ہے روایتیں موجود ہے وہ سب کے بارے میں یہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو ہے قرآن جو ہے وہ کیسے پہنچا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، تدوین قرآن کی پوری تاریخ ہے، تدوین فقہ کی جو ہے پوری تاریخ ہے، تدوین حدیث کی جو پوری تاریخ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ویدوں کی جو ہے تدوین کیسے ہوئی ہے، پرانوں کی تدوین کیسے ہوئی ہے، اور جو ہے رزمیہ تخلیقات جو ہے مہابھارت رامائن ہو گئے یہ سب کی جو ہے تدوین کیسے ہوئی، اپنیشد وغیرہ کی تدوین کیسے ہوئی، اس پہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ ہم نے بہت لوگوں سے جو ہے اس پہ بحث کی۔ میں حیدرآباد جا رہا تھا، ایک وہ ہمیں پنڈت مل گئے، میں نے کہا ہمارے یہاں جو قرآن کو جو ہے جس طرح جو ہے وہ لکھت روپ میں جو ہے لایا گیا ہے اور وہ ہمارے سامنے ہے تو اس کا اتہاس ہے پورا،
کہ کیسے اس کو جو ہے سنگرہت جو ہے وہ کیا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے۔ آپ کے یہاں اگر کوئی کتاب ہو اس پہ تو ہمیں بتائیے آپ، جو ہم تو اس کے جو ودیارتھی رہے ہیں اور ہم نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہے، ہم تو اسکول سے پڑھ کے وہاں آئے تھے، تو ہمارے جو گرو تھے وہ چھٹو گرو جی جو ہے، تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے نہیں بتایا، تو آپ بتا دیجئے جو ہے وہ کیسے ہے، یہ ہم کیسے سمجھیں گے کہ آپ نے کیا گھٹایا کیا بڑھایا ہے اور کس کس ٹائم میں یہ ہوا ہے۔ تو میری کتاب جو دارالعلوم دیوبند میں جو کورس میں جو شامل ہے محاضرے میں، تو اس میں نے یہ دکھلایا ہے کہ کتنی چیزیں جو ہے وہ بڑھائی گئی ہے، کس طرح جو ہے تحریف ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اپنے یہاں جو ہے یہ جو ہے کعبہ ہے، یہ ادارے کی شکل میں ہے، اور مسلم ملت کا نماز کے لیے وہ ایک طرح کا جو ہے سمبل بھی ہے، علامت بھی ہے، اور وہ جو ہے کعبے کی طرف جو رخ کرنا ضروری ہے۔ اپنے یہاں جو ہے یہ نہیں ہے پورا پچھم اور اتر دکھن نہیں ہے، شمال جنوب مشرق مغرب نہیں ہے۔ ہندو سماج میں جو ہے یہ جو ہے دشا کی جو ہے پرستش ہوتی ہے، پوجا ہوتی ہے، وہ پورب طرف یہ ہونا چاہیے۔ اپنے یہاں یہ نہیں ہے شریعت میں کہ پشچم طرف جو ہے مغرب کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھی، یہ نہیں، کعبے کی طرف جو ہے رخ ہونا چاہیے۔ اگر آدمی رخ کر رہا ہے کعبے کی طرف جو ہے اور اس کو معلوم ہی نہیں ہے، تو پھر وہ تحری کر کے جو ہے وہ اگر اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتے تو نماز ہو جائے گی اس کی جو ہے۔ تو یہ کعبے کی طرف جو ہے وہ ایک ہی کعبہ ہے۔ یہ جو کہیں کہیں کچھ لوگ جو ہے گمراہ ہوتے ہیں، وہ کعبے کی حیثیت جو ہے کسی عمارت کو یا ادارے کو دے دیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ اگر زیادہ جو ہے کعبہ ہوگا تو وہ انتشار جو ہے پھیلے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی امی تھے وہ، اور انہوں نے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ سائنٹیفک طور پہ، آپ نے یہاں منطق فلسفہ میں ترک شاستر میں یہ بات ہے کہ آنے واحد میں اور جو ہے جو چھن ماتر ہے، ایک ہی وقت میں آپ مختلف چیزوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتے ہیں۔ آنے واحد میں آپ ایک ہی طرف آپ کا جو ہے رخ ہوگا۔ تو جس وقت آپ جو ہے پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو وہ رخ جو ہے وہ ایک ہی طرف ہونا چاہیے۔ یہاں جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ ادارہ نہیں ہے، یہاں جو ہے وہ جو ہندو سماج میں مانیتا پراپت مٹھ جس کو بولا جاتا ہے، مسلمہ مٹھ جو ہے، جو شنکر آچاریہ نے بنایا ہے، تو جو چیز جو ہے وہ شروع میں ہونا چاہیے، جو اس کا پیغمبر ہے۔ اسلام میں جو ہے وہ اسلام میں بانی کا تصور نہیں ہے کہ اسلام کا بانی جو ہے فلاں ہے فلاں ہے، وہاں جو ہے نا وہ سنستھاپک، فاؤنڈر اور بانی کا تصور ہے۔ اگر وہ بانی کا تصور ہوگا تو اس کا دھرم ہو جائے گا نا، وہ خدا کا دھرم نہیں ہوگا، خدا کا بھیجا ہوا جو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے بانی نہیں ہے، اس دین کے جو ہے پیغمبر ہیں وہ۔ تو جہاں بانی کا تصور آئے گا، سنستھاپک کا، تو وہاں جو ہے نا وہ کہیں کہیں وہ آدمی کا مذہب ہو جائے گا، خدا کا مذہب نہیں ہوگا وہ۔ تو دوسرے مذاہب میں لوگوں نے یہ کیا ہے کہ وہ آدمی کا جو ہے وہ دھرم بنا کے پیش کر دیا ہے، شخصیت کا دھرم بنا کے پیش کر دیا ہے۔ تو اسلام میں یہ بھی محفوظ ہے، وہ بھی محفوظ ہے۔ تو کعبہ جو ہے وہ ادارہ ہے اور شخصیت ہے، وہ سب چیز محفوظ ہے۔ اور یہ شنکر آچاریہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سو سال کے بعد جو ہے وہ کیرلا میں پیدا ہوئے، انہوں نے جو ہے وہ 4 مٹھ بنایا ہے، اور وہ مانیتا پراپت ہے۔ وہ جو ہے پوری میں ہے، جو اڑیسہ میں ہے وہ، اور جو ہے دوارکا میں ہے، وہ گجرات میں ہے وہ، اور ایک جو کیلاش جو ہے ہمالیہ میں ہے وہ، اور ایک جو ہے وہ جنوبی ہند میں جو ہے سنگری جو ہے وہاں پر ہے وہ۔ اب ان لوگوں نے 3 اور بڑھا دیا ہے، بعد کے لوگوں نے، ان لوگوں میں اختلاف ہوا تو وہ بڑھا دیا وہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شنکر آچاریہ تو بعد کے ہیں، اور یہ دھرم تو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، آپ کا دعویٰ ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے مکہ میں، وہ کعبہ وہاں پہلے سے موجود تھا، اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے جو ہے اس کو جو ہے تسلیم کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ کے مرکز میں ہمیشہ جو ہے وہ کعبہ رہا ہے۔
تو جو دھرم جو ہے صحیح ہوتا ہے اور جس میں کٹ نہیں ہے اور جو محفوظ ہوتا ہے اس کا جو ہے وہاں سے جو ہے وہ سلسلہ ہونا چاہیے. یہ میں دونوں چیزوں کی اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جس میں فلسفے بات کر رہا ہوں مدرسے میں علماء کے نزدیک یہ چیزیں اچانک سامنے آتی ہے کیونکہ شروع سے یہ چیزیں پڑھاتے نہیں ہیں. میں دیوبند میں پڑھاتا ہوں تو وہی دقت وہاں بھی رہتی, اسی لیے دونوں کو ملا کے اس لیے بولتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے وہ. تو یہ چیزیں جو ہے وہ کٹ نہیں ہونا چاہیے جو شروع سے ہے, اور جہاں سے جو ہے دھرم چلا ہے, جہاں سے اس کی دعوت شروع ہوئی ہے وہاں جو ہے یہ بنیاد ہونا چاہیے. اگر یہ بعد میں یہ بنیاد جو ہے وہ کھڑی کی جاتی ہے تو یہ بات کی چیز ہوگی, اور جہاں سے دھرم چلا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جب اس کے بغیر وہ دھرم محفوظ تھا اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑا تو جو ہے اس کی ضرورت کیا ہے. وہ آوشکتا اور ضرورت اور مانویت جو ہے وہ بات کی چیزیں میں اضافہ کرنے سے وہ جو ختم ہو جاتی ہے. اب جیسے قرآن ہے اور ہنومان چالیسا ہے, تو قرآن جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے تو جب سے نازل ہوا ہے تب سے پڑھا جا رہا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہے. اب مسلمان اسی وقت سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں, نماز میں اس کو شامل کیا گیا ہے. تو یہ جو ہے آپ جب ہنومان چالیسا کو اس کی جگہ رکھتے ہیں تو کیا یہ ہنومان چالیسا جو ہنومان نے جاری کرایا تھا؟ ہنومان چالیسا تو بتایا جاتا ہے کہ تلسی داس نے جو ہے ہنومان چالیسا جو ہے لکھی ہے, اور ہنومان تلسی داس کی جتنی بھی مستند سوانح لکھی گئی ہے میں نے تقریباً جو ہے وہ سب کا ادھین اور مطالعہ کیا ہے, سب میں یہ بات ہے کہ یہ ہنومان چالیسا جو ان کی مستند کتابوں میں ہے, رام چرتر مانس, دوہاولی, گیتاولی, وینے پتریکا, تو یہ جو ان کی مستند کتابوں میں ہنومان چالیسا کا نام نہیں ہے. کہا جاتا ہے وہ بعد میں اس کو جوڑا گیا ہے. اب تلسی داس جو ہے اکبر کے زمانے میں ہے, اور رام چرتر مانس جو ہے 1574 میں لکھی گئی ہے, 1542 سے 74 کے بیچ میں بتائی جاتی ہے. تو یہ 1574 اور 1542 اس کا جو درمیانی دور ہے, اس دور کی یہ چیزیں ہیں. تو تلسی داس سے پہلے جو ہے جو ہندو سماج تھا, ہندو دھرم تھا, اس کی جو ہے کیا استھتی تھی, کیا حالت تھی. جب اس وقت ہنومان چالیسا نہیں لکھی گئی تھی تو کیا پڑھتے تھے لوگ, جو ہے قرآن جو ہے وہ تلاوت میں ہمیشہ جو ہے وہ شامل ہے, وہ قرأت میں جو ہمیشہ جو ہے وہ شامل ہے, اور اس پہ جو ہے نماز میں شامل ہے قرآن جو ہے. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وقت سے بتایا, مسلمان اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو یہ کیسے پتا چلا کہ جو ہے ہنومان چالیسا پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہے, پنیہ ملتا ہے؟ ہنومان نے تو بتایا نہیں, ہنومان تو تریتا یگ میں رام کے زمانے میں تھے. تو ہنومان نے اگر یہ کہا ہوتا کہ ہنومان چالیسا پڑھو, یہ تو تلسی داس نے لکھی ہے ہنومان کے نام پہ, تو یہ ہنومان چالیسا کیسے جو ہے یہ کتاب ہو سکتی ہے؟ وہ تو تریتا یگ میں ہے جو ہزاروں لاکھوں سال تک وہ لوگ لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو سوال کھڑا ہوتا ہے وہ جواب نہیں ملتا ہے. ثواب اس پہ ملے گا یا نہیں ملے گا یہ وہ بتا سکتا ہے جو پیغمبر ہے, یا جس کے پاس جو وہی نازل ہوتی ہے وہ بتا سکتا ہے. دوسرے آدمی کو کیسے پتا چلے گا کہ اس پہ ثواب ملتا ہے؟ ثواب اور گناہ جو ہے وہ صرف پیغمبر بتا سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہو جاتی ہے, اب یہ جو ہے وہ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. اب جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں, اپنے یہاں دو چیزوں میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا, اور وہ لوگ, اور اسلام میں یہ فرق موجود ہے, ایک ہے احترام اور ایک ہے عبادت. تو احترام جو ہے نا وہ واسطے سے عبادت بنتا ہے. براہ راست اگر احترام